बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PP83 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। यहाँ से मलिक गुलाम रसूल डिसीट हुए थे और अब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। PTI ने भी टिकट जारी किया है। ज़ाहिर बात है, जैसे पूरे पंजाब में मुनहरिफ अरकान को नून लीग ने टिकट जारी किए हैं, यहाँ पर भी नून लीग ने मुनहरिफ रुकन मलिक गुलाम रसूल को ही टिकट जारी किया है। इसके अलावा जो पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे आसिफ मलिक, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए थे, तकरीबन 48,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI की जो टिकट होल्डर हैं वो भी अच्छे खासे हैं, तगड़े हैं, कैंपेन अच्छी चल रही है। तीसरा जो फैक्टर है, हर हल्के की तरह यहाँ पर भी TLP मौजूद है। अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से दिलदार हुसैन रिजवी, उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिए थे। और एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल PTI के लिए उस वक्त हुई कि जब 2018 में यहाँ पर PTI के जो टिकट होल्डर थे गुल असगर खान, उनको सिर्फ 8,517 वोट मिले थे, यानी कि TLP से भी कम वोट PTI के टिकट होल्डर ने लिए थे। इसकी क्या वजह थी और अब हल्के में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़िशान अवान साहब, ये इनका हल्का है, इनसे डिटेल जानेंगे कि अब ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, किस उम्मीदवार की मुहिम कितनी तगड़ी चल रही है और नतीजा क्या देख रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़िशान, आपने टाइम दिया। क्या पोजीशन है मलिक गुलाम रसूल और PTI के उम्मीदवार कौन हैं? यहाँ पर तहरीक लबैक ने किसको टिकट दिया है? क्या कोई आज़ाद उम्मीदवार भी है जो तगड़ा है? अच्छा, इधर ना मुस्लिम लीग नून ने जो मुनहरिफ हुआ था, बेसिकली जिसको किया था तहरीक इंसाफ से तोड़ा था, वो संगा ख़ानदान से मलिक गुलाम रसूल को। इस दफ़ा गुलाम रसूल इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके भाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अमीर हैदर जो है ना, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2015 में स्मेरा को जिला कौंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन हराया था। अच्छा। अभी वही स्मेरा उनका जो है ना इलेक्शन लड़ रही है, कैंपेन कर रही है। तो अभी सूरत जो जितने उम्मीदवार है, पहले मैं इनको बता दूं कि मुस्लिम लीग की तरफ से अमीर हैदर संगा हो गए, PTI की तरफ से हसन असलम जो खुशाब से MNA हैं, उमर असलम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा। वो लड़ रहे हैं। तीसरे मुस्लिम लीग नून के साबका रहनुमा मलिक आसिफ भा, खुशाब में बड़ी मकबूल शख्सियत है, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के नाराज जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो जो दूसरे MNA हैं मलिक एहसान टवाना, उनके अजीज हैं करीबी, अच्छा, हामिद अजीज भट्टल टवाना, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वो भी आज़ाद के तौर पर अच्छा। इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इस वक्त दोनों बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदी है और दोनों दो लड़ रहे हैं। अच्छा, और तहरीक लबैक के उम्मीदवार तब्दील हुए हैं, लेकिन उनका वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं। जितना उनका वोट बैंक पहले था वो अब भी है। अच्छा। बाकी कितना बढ़ता है इनका कैंडिडेट? ये ज़मरुद अब्बास खान है। अच्छा। ये अब कैंपेन कर रहे हैं। वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो इनका वोट बैंक का बरादरी से और इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता। तहरीक लबैक का आप वोट बैंक कहीं भी देख लें, इस चीज़ से वो इंटैक्ट नहीं है कि वो बरादरी है, बिल्कुल वो पार्टी के तहत जिसने देना है। अब ये देखने वाली बात है कि खुशाब में किस किस पार्टी के और लोग इन्हें वोट देते हैं। नून लीग के लोग वोट देते हैं, तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी है, वो मतलब PDM की वजह से। तो यहाँ पे अभी मलिक आसिफ भा सबसे अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शन में अच्छा वोट लिया था। बेशक 48,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इसके बाद अभी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, टिकट अनाउंस किया गया, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो ज़िले की क़यादत है उसने कोशिश की कि आसिफ भा बैठ जाए, बड़े उससे रिक्वेस्ट की, मुलाकातें की। इवन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसे मुशीर की भी आफत की गई। अच्छा। कि आपको मुशीर बनाते हैं, लेकिन आपको पता है सियासी लोगों को ज़ाहिर है वजारत मुशारत से इतनी नहीं होती, उनको हल्के से ज़्यादा होती है। तो आसिफ भा को ये भी है कि पहले ही हारा हूँ, अगर फिर हल्का छोड़ दिया तो फिर 2000 मतलब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगी फिर उसमें भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये संगा ख़ानदान बड़ा खुशाब की सियासत में ना, मतलब इसको आप हार कहीं पाएंगे। ये कभी PTI में होता है, कभी ये नून लीग में होता है। ये एक वक्त में PTI का बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब वो उधर था कि इलेक्शन लड़ने सारा कुछ 2013 में जीतने के करीब ही पहुंच गए, इस तरह का था। फिर 2014 में जब वो स्मेरा डी सीट हुई
تو ظاہر ہوتی ہے الیکشن ہوا MNA کا تو یہ پھر سائڈ چینج کر کے مسلم لیگ نون جوائن کر دی. پھر جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا پھر یہ مسلم لیگ نہیں چھوڑ گئے. ابھی پھر انہیں ٹکٹ مل گیا تو پھر یہ واپس آ گئے. اچھا مطلب یہ بس دڑے بندی کی سیاست کرتے ہیں. تو ایسی باقی پارٹی کی سیاست پارٹی بیسیکلی جو کہ بڑی برادری ہے ان کے پاس ووٹ بینک اچھا ہے. اچھا جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ عمر اسلم کے بھائی ہیں. جو عمر اسلم کے بھائی ہیں حسن اسلم, جو دو بڑے ڈرا بیک ہیں ان کے ساتھ کمپین میں چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا اس حلقے سے تعلق نہیں ہے. اچھا وہ دوسرے حلقے سے خوشاب کا جو دوسرا موجودہ یہاں پہ MNA ہے وہ احسان ٹوانا ہے. احسان ٹوانا ہے. اچھا مطلب حق تو ان کا بنتا تھا, ان کا حلقہ تھا, ان کو ٹکٹ دیا جاتا. اب نہیں, اس پہ تھوڑا سا میں ڈفر کروں گا. گراؤنڈ صورتحال بالکل مختلف تھی کیونکہ جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہے بیسیکلی امپیکٹ اس پہ پڑنا تھا کہ جو وہ احسان ٹوانا کے کزن ہیں حامد عزیز, وہ نوجوان ہیں اور بڑے اچھے جو شیریں نوجوان ہیں, مطلب وہ پارٹی کا مستقبل ہے. ظاہر ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے. تو وہ صرف یہ ہے کہ حلقہ بندیوں میں ان کا حلقہ باہر نکل جانا ہے. تو وہ جب ڈسکشن ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر انہیں ٹکٹ دیتے ہیں تو نقصان یہ ہوگا کہ مخالف تو بیچے گا ہی. وہ کہے گا انہوں نے تو حلقے سے نکل جانا ہے, حلقہ بندیاں چینج ہو جانی ہے, تو انہوں نے تو حلقے میں آنا ہی نہیں ہے, ان کا حلقہ ہی دوسرا ہو جانا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے عمر اسلم کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا. اب وہ ایک تو حلقے سے باہر ہے, دوسرا پھر ان کا اس طرح کوئی ووٹ بینک نہیں ہے جس طرح کا مطلب یہ بڑی برادریوں کا ہے. عمر اسلم جو کہ ان کا حلقہ بھی پدراڑ سے تعلق رکھتے ہیں جو خوشاب کے دوسرے حلقے میں آتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے کمپین کر رہے ہیں, لیکن عمر اسلم نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ وہ کسی نے پوچھا کہ کیوں لڑ رہے ہیں تو کہتا ہے وہ بھائی کو شوق تھا تو یہ وہ. اب اسے بڑے سیاسی مخالفین جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں, تو شوق کے لیے سیاست کر رہے ہیں کہ ایک بھائی ہے دوسرا شوق, ہم عوامی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, یہ شوق کے لیے. تو وہ اس پہ اور آصف بھائی جو ہے وہ وہاں پہ اس لیے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک تو حلقے میں رہتے ہیں, جیت کے بھی وہ رہتے ہیں وہ. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا چہرہ ہے. وہ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے جیتے, 2008 میں وہ آزاد امیدوار جیتے اور پھر نون لیگ میں شامل ہوئے. 2013 میں وہ نون لیگ اور 2018 میں ہار گئے اور ابھی پھر وہ ظاہر ہے الگ ہو گئے. اب آپ کی کیا ایک جو وہاں پہ پبلک ایک عوامی پلس ہے اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ذرا وننگ ہارسز؟ اب جو مطلب عموماً جو سمجھا جاتا ہے کہ جو ادارے حصہ لے رہے ہیں, انتظامیہ حصہ لے رہی ہے, یہ سمجھا نہیں جا رہا. مستند رپورٹس ہیں کہ بھائی جان میٹنگز ہو رہی ہیں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ سب کی. اس کے باوجود میں آپ کو مسلم لیگ نون کی صورتحال بتاؤں کہ وہاں وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں, سمیرا آئی ہوئی ہوتی ہیں, ڈاکٹر غوث بخش نیازی ہوتے ہیں, شاکر بشیر ہوتے ہیں, جو شاپ سے بڑے نام ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ریچ نہ چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہیں. اچھا اپنی الیکشن کمپین میں ریچ نہ چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے نا تھوڑے سے وہ ایک انٹرٹینمنٹ سینٹیمنٹ وہ اس کی وجہ سے تماشے کے لوگ شوقین ہیں. اور جہاں لوگوں کے پاس وہ جو کہ اس طرح کا بزی علاقہ نہیں ہے جس طرح کے شہروں میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف, بے شک وہ خوشحال شہر ہے لیکن اس میں دہی بہت زیادہ ٹچ ہے, تو وہ اس چیز کو کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے فی الحال تو مسلم لیگ نون کا کوئی چانس نہیں ہے. مطلب وہ جو دوسرے ہیں آصف ملک صاحب وہ مقابلے میں ہوں گے, وہ سب سے پہلے وہ فرسٹ ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں, وہ سب سے اچھی کمپین کر رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بار بار اپنے جو چیئرمین کونسل اور سارے چھوٹے لیول بلدیات لیول کے جو ارکان ہیں انہیں پیغام دیا گیا کہ آپ چھوڑیں اور آپ پارٹی کی کمپین کریں, لیکن وہ دل سے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چلنا تو ہم نے آصف بھائی کے ساتھ کہ اگر آصف بھائی جیت جاتا ہے تو اس نے جانا نون میں, یہ کنفرم ہے, نہ اس نے آزاد رہنا ہے اور نہ اس نے تحریک انصاف میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ حسن اسلم ہے. حسن اسلم کو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا بھائی MNA ہے, اور ابھی PTI نے کچھ ٹیم بنائی ہے کہ جو ہے نا اس کی کمپین کو تھوڑا سا کرتے ہیں. اور خوشاب میں ایک جو دوسرے میرے خیال میں عمران خان صاحب خود بھی جائیں گے, وہ جولائی میں جانا ہے انہوں نے. تو جو دوسرے حلقے میں MPA ہیں فتح خالق, وہ بہت متحرک اور بہت پاورفل آدمی ہے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اگر صحیح ان کی کمپین کریں تو آصف بھائی کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے میں پنجاب کے وہ ان 2 کہ 3 مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن ہائیسٹ ووٹ لینے والے لوگوں میں سے, اور وہ ایسے امیدوار ہیں کہ اگر انہیں PTI MNA کی سیٹ پہ لاتی ہے تو بھی وہ اس میرا کو ہرا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ذیشان, بڑا ایک اوور آل انہوں نے پرسپیکٹو دیا الیکشن کے حوالے سے. یہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ PP 228 لودھرا کا جو حلقہ ہے
وہاں پر بھی مسلم لیگ نون بامقابلہ مسلم لیگ نون پہلے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں کہ ایک آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور ایک ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. اس حلقے میں بھی ہمیں وہی صورت دیکھنے کو مل رہی ہے. بہرحال عمران خان جب پنجاب میں نکلیں گے اس وقت سچویشن کچھ چینج بھی ہو سکتی ہے. باقی آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا اس ساری صورتحال پہ. انشاءاللہ اگلے حلقے کے ساتھ مزید تفصیلات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.